نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دنیا کے ہر کنارے میں حضور غوث اعظم دستگیر ابو محمد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن منایا جا رہا ہے. آپ کی تاریخ پیدائش 470 ہجری جیلان میں سلجوقی سلطنت کے دور میں ہوئی اور آپ کی تاریخ وصال 561 ہجری 11 ربیع الثانی کو بغداد میں ہوئی. حضور غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض کتبوں میں فرمایا کہ اے بنی آدم، میں جس چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہوں ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول قرآن مقدس میں کن فیکون. تو جب تم میرے فرما بردار تابع بن جاؤ گے تو تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ تم جس شے کو کہو گے ہو جائے گی. بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر انبیاء و اولیاء اور خاص بندوں کو اس نعمت سے نوازا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو اس نعمت سے سرفراز کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نہ صرف ولایت ہی میں غوث الاعظم تھے بلکہ آپ علم میں بھی امام اعظم تھے، امام اکبر تھے. آپ جلیل القدر مفسر تھے، امام تفسیر تھے، امام حدیث تھے، امام فقہ تھے، امام نحو تھے. کرامتیں آپ کی عادتوں میں سے تھیں، اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہر روز 13 علوم کا درس دیتے تھے. اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت تھے آپ، اور ہر سال 3000 طلباء آپ کی مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوتے تھے. میں ان باتوں کی طرف لوگوں کا ذہن پہنچانا چاہتا ہوں جو اکثر بیان نہیں کی جاتی ہے. آپ کی کرامتیں ایک نہیں 1000 ہیں، اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ کی کرامتیں آپ کی عادتوں میں سے تھیں. تو ہر سال 3000 طلباء آپ کی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوتے تھے. پہلی چیز، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو آپ کی فوج میں اکثر سپاہی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے تلامذہ تھے، سٹوڈنٹس تھے. دوسری چیز، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو چیف ایڈوائزر تھے امام ابن قدامہ مقدسی الحنبلی ان کا نام تھا، جو اس جنگ کے دوران آپ کے چیف ایڈوائزر تھے، یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے شاگرد و خلیفہ ہیں جنہوں نے براہ راست سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے علم حاصل کیا ہے. اب دیکھیں، ذرا غور کریں، جو تاریخ میں جو یہ سنہرا باب جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے رقم کیا ہے، اس میں فیض اور کسی کا نہیں بلکہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہی ہے. یہ کرامت ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامت بیان کرتے ہیں، اور اس کرامت کے راوی حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں کتب پڑھ چکا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں علم کلام پڑھوں، لیکن میں متردد تھا کہ میں کون سی کتاب پڑھوں. امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد پڑھوں یا امام شارستینی کی کتاب بیحیۃ الاقدام پڑھوں. تو میرے شیخ حضرت ابو نجیب سہروردی نے مجھے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر کیا. تو میرا یہ خیال تھا کہ جب نماز ہو جائے گی اور محفل لگے گی تو میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے دریافت کروں گا اور جو وہ کہیں گے میں اسی پر عمل پیرا ہوں گا. اس خیال کے ساتھ میں گیا تھا. تو ابھی نہ نماز پڑھی گئی تھی اور نہ ہی محفل لگی تھی
خیال میرے دل میں تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا اے عمر یہ کتابیں قبر میں کام نہیں آئے گی. فرجعت عن ذلک، میں سمجھ گیا کہ حضور غوث اعظم کو کشف ہو گیا ہے اور میرے قلب کا حال جان کر مجھے ہدایت کر دی، تو میں نے اپنے دل کے حال کو ترک کر دیا. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ اس کتاب میں آگے لکھتے ہیں، ان کے الفاظ ہے ان شیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، کہ جو ان کے دل میں تھا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا کشف ہو گیا. یہ مقام تھا سیدنا غوث اعظم دستگیر کا، یہ مقام تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا، یہ معرفت تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی. اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلسوں میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا. کتنا؟ 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا. امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ جو آواز 70,000 کے مجمع میں پہلے صف کے لوگ سنتے تھے اتنی ہی آخری صف کے لوگ بھی سنتے تھے. امام ابن الجوزی جو کہ جلیل القدر محدث تھے، ایک بار آپ حضور شیخ غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ مجلس میں پہنچتے ہیں اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت آپ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، پھر اس کی تفسیر بیان کی. تو امام ابن الجوزی کے ساتھ ایک اور امام تھے، انہوں نے امام ابن الجوزی سے دھیرے سے پوچھا کہ حضور کیا آپ یہ تفسیر جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یہ تفسیر معلوم تھی. پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں. پھر دوسرا امام نے ان سے پھر پوچھا دھیرے سے کہ حضور کیا آپ یہ تفسیر جانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں مجھے یہ تفسیر معلوم تھی. اسی طرح آپ تیسری تفسیر بیان کرتے ہیں اور امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی تفسیر معلوم ہے. اسی طرح 11 تفسیروں تک امام ابن الجوزی نے کہا کہ ہاں مجھے یہ تفسیر معلوم تھی. اتنے بڑے محدث تھے آپ کہ 11 تفسیروں تک آپ نے کہا کہ مجھے یہ تفسیر معلوم تھی. لیکن اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کل 40 تفسیر بیان کرتے ہیں اور امام ابن الجوزی نے یہی کہا کہ پہلی 11 کے علاوہ مجھے اور کوئی تفسیر معلوم نہ تھی. آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے سنی. جب 40 تفسیر بیان کر چکے تب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا الان نرج من القال الى الحال، اب ہم قال کی تفسیروں کو چھوڑ کر حال کی تفسیروں پر آتے ہیں. تو جب حال کی پہلی تفسیر بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا. امام ابن الجوزی تڑپ اٹھے، محدث زمانہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور وجد کی حالت میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح زمین پر گر پڑے. یہ آپ کا علم کا مقام تھا. بڑے بڑے محدث آپ کے علم کے سامنے تڑپتے ہوئے نظر آتے تھے. امام یافی نے آپ کے اوپر شعر لکھا ہے میرۃ الجلال میں. آپ فرماتے ہیں غوث الورا غیث الندى نور الہدى بدر الدجى شمس الضحى بل انور. جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود سے القاب استعمال کرتے ہیں، امام یافی اپنے اشعار میں خود یہ القاب استعمال کرتے ہیں. غوث الورا غیث الندى نور الہدى بدر الدجى شمس الضحى بل انور. اتنا ہی نہیں، امام ابن رجب الحنبلی نے الزلت علی طبقات الحنابلہ میں فرمایا کان هو الزاہد الشیخ السری وقدوۃ العارفین سلطان المشائخ وسید اہل الطریقہ محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعرفہ احوال المشہورہ. یہ صرف نام کے القاب ہیں. یہ باتیں کوئی ہم نے خود سے گڑی نہیں ہے، بلکہ جلیل القدر محدث محقق نے 900 سال سے آپ یہ سب کہتے چلے آ رہے ہیں. امام ذہبی سیار اعلام نبلا میں فرماتے ہیں لیس فی کبار المشائخ من لہ احوال و کرامات اکثر من شیخ عبد القادر جیلانی. آپ فرماتے ہیں کہ علماء و مشائخ میں کوئی ایسا نہیں ہوا اول و آخر کہ کسی کی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر. امام اس بن عبد السلام ان کا قول جس کو امام ذہبی نے اپنی کتاب سیار اعلام نبلا میں کوٹ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں یقول ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا شیخ عبد القادر جیلانی. فرمایا آج تک اولیاء کرام کی صف میں کسی اولیاء کی کرامتیں تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہوئی ہے جتنی شیخ عبد القادر جیلانی سے منقول ہے. یہ مقام تھا غوث اعظم کا. اسی طرح امام ابو البقا فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن نجا الادیب النحو ان سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں گیا
اور حضرت یحییٰ بن نجا جو تھے وہ بہت بڑے ادیب اور نحو کے امام تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ کی مجلس میں پہنچا تو میں نے سوچا کہ حضور اشعار کتنے کہیں گے, تو میں اپنے ساتھ ایک دھاگا لے گیا تھا کہ جب جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شعر کہیں گے تو میں اس دھاگے میں ایک گاٹھ باندھ دوں گا. تو میں اسی طرح آپ کے شعر پر گاٹھ باندھتا گیا اور اس دھاگے کو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا رکھا تھا کہ تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یا تاکہ کوئی جان نہ سکے میں آپ کے اشعار پہ گاٹھ باندھ رہا ہوں. جب کئی گاٹھ بن گئی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں, 70,000 کا مجمع ہے اور آپ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا انا احل وانت تاقد, میں گاٹیں کھولتا ہوں اور تم گاٹیں باندھ رہے ہو, میں لوگوں کے دلوں کی گاٹیں کھول رہا ہوں اور تم بیٹھ کر اپنے دھاگوں میں گاٹیں باندھ رہے ہو. اللہ اکبر. جب یہ بات حضرت یحییٰ بن نجا نے سنی تو آپ نے فوراً اس دھاگے کو چھوڑ دیا, اس کو پھینک دیا اور آپ نے توبہ کر لی. یہ بات بھی سیار اعلام نبلا میں درج ہے. امام یافی الشافعی لکھتے ہیں کہ امام ابو الحسن علی بن یوسف بن جریر الشافعی روایت کرتے ہیں مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں 5 الگ اسانید کے ساتھ آپ یہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ حضور میرا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے, میرے بیٹے کو آپ سے بہت لگاؤ ہے. اور اس بات کو حضرت ملا علی قاری نے بھی بیان کیا ہے اور امام ذہبی نے بھی میرۃ الجلال میں بیان کیا ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو آپ سے بہت محبت ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ کی بارگاہ میں اسے چھوڑ جاؤں تاکہ وہ آپ کا خادم بن سکے, درویش بن سکے. ایک زمانہ جب گزر گیا, جب وہ واپس آتی ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تو اس کا بیٹا سلوک و معرفت کے راستے طے کر رہا ہوتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بہت دبلا پتلا پایا اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے. تو جب وہ اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھتی ہے تو وہ جلال میں آ جاتی ہے, غصہ ہو جاتی ہے, ناراض ہو جاتی ہے, اور وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ حضور مرغی کھا رہے ہیں اور کھا کر مرغی کی ہڈیوں کو کنارے کی طرف جمع کر رہے ہیں. تو اس ماں نے کہا کہ حضور آپ تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغی بن جاؤ, اور دیکھتے دیکھتے وہ مرغی دوبارہ زندہ ہو گئی. اور آپ نے کہا کہ جب تیرا بیٹا معرفت کے اس مقام پر پہنچ جائے گا تو جو چاہے وہ کھاتا رہے. اللہ اکبر. اسی طرح خلیفہ مستنجد باللہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنے ساتھ 20 تھیلیاں دینار کی آپ کو نذرانے کے طور پر پیش کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں لے جاؤ, فقیر کو اس کی حاجت نہیں, لے جاؤ. وہ بار بار اصرار کرتا ہے کہ حضور آپ یہ لے لیں. تو سیدنا شیخ غوث اعظم دستگیر نے ان تھیلیوں میں سے جو سب سے زیادہ عمدہ حالت میں تھی ان میں سے 2 تھیلیوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا. آپ نے 2 تھیلیوں کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور ان کو نچوڑا. کیا کیا؟ نچوڑا. تو جیسے ہی آپ نے ان تھیلیوں کو نچوڑا تو دونوں دینار سے بھری ہوئی تھیلیوں میں سے خون ٹپکنے لگا. آپ نے فرمایا تھیلیوں کو لے جاؤ ظالم, تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, غریب لوگوں کا تم خون چوستے ہو, ان کا مال لوٹتے ہو اور اسے نذرانہ بنا کر میرے بارگاہ میں مجھے نذرانہ بنا کر لا کے دیتے ہو. یہ ہے ولایت غوث اعظم, یہ ہے علم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا, یہ ہے معرفت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی, اور ہم غلام ہیں سیدنا غوث اعظم کے. اور یہ بات حضرت ابو العباس خضری بن الحسین نے بیان کیا ہے. نبی پاک سے ولایت کا فیض ملا ہے صدیق اکبر کو, ان سے فاروق اعظم کو, ان سے عثمان غنی کو, ان سے مولا علی کو, ان سے امام حسن کو, ان سے امام حسین کو, ان سے امام زین العابدین کو, ان سے امام محمد باقر کو, ان سے امام جعفر صادق کو, ان سے امام موسیٰ کاظم کو, ان سے امام علی رضا کو, ان سے امام جواد کو, ان سے امام نقی کو, ان سے امام تقی کو, ان سے امام حسن عسکری کو, اور جب تک 12ویں امام مہندی ظاہر نہیں ہوتے تب تک ولایت پر قبضہ غوث اعظم کا ہے. مشرق و مغرب, جنوب و شمال میں اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث پاک کی مہر نہ لگ جائے اس پر. غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا پیر تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے. وہ کیا مرتبہ ہے غوث
بالا تیرا، اونچوں اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں، اگر میرے کہنے میں کسی بھی طرح کی لغزش ہو گئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔